आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी दौड़ हुई जिसमें जो गैर मुल्की थे उन्होंने हिस्सा लिया और फिर पाक फ़ौज जो थी वो जीत गई। अलीमा खान का मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर किस नौयत का रद्द-ए-अमल है, पख्तूनों के साथ किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, ज़लज़ला और सुनामी का ख़दशा ये कहाँ पे होगा, किसकी ऐनक करोड़ों में फ़रोख्त हुई, इन समेत बहुत सारी अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएँ आज़ाद कश्मीर का इलाका, ज़िला जो है वो रावलाकोट, जहाँ पे आए रोज़ आप देखते होंगे कि एहतजाज होते हैं, अफरा तफरी होती है, कभी कोई मर गया, कभी भारत ने गोली चला दिए, कभी एहतजाज हुआ, कभी पहाड़ों में जाके जो है वो लोगों को मारा, पुलिस मुकाबला हुआ। इस सारे अमल के दौरान एक इतना अच्छा इक़दाम हुआ कि एक दौड़, एक रेस जो थी उसका एहतमाम किया गया और इसमें इंटरनेशनल जो दौड़ के अंदर हिस्सा लेने वाले लोग थे उन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की। जो गोरे थे वो इसमें आए, पाकिस्तान नेवी के नौजवानों ने हिस्सा लिया, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों ने हिस्सा लिया और एक ऐसा तफरी का माहौल पैदा किया जिसके ऊपर मैं इस इवेंट की जितनी भी इंतज़ामिया है उन सब को दाद दूंगा। काशिफ मीर साहब हैं आज़ाद कश्मीर के एक सहाफ़ी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर तहरीर लिखी और जिसके बाद ये वजह बनी कि मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तो इस रेस के अंदर जहाँ पे लोग आए, लुत्फ़ अंदोज़ हुए, जहाँ पे लोगों ने खाने भी खाए, गैर मुल्की भी आए, वहीं पर इस दौड़ में बड़ी तादाद में नौजवान जो थे वो शामिल हुए और शामिल होने के बाद जिसको कामयाबी मिली वो पाकिस्तान नेवी के एक नौजवान हैं, वो जीत के उनको मुबारक हो। ताहम ये रेस जो थी वो एक तवज्जो का मरकज़ बनी और एक तफरी का सबब बनी, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक नहायत ही अच्छा इवेंट था। और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में बल्कि हर जगह पे होने चाहिए। इससे इलाके की पहचान होती है, इसमें नौजवान जो हैं वो ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं जिसकी वजह से वो दिगर गलत चीज़ों से, वो चाहे मंशात हो, दिगर गलत काम हो, उनसे वो महफूज रहते हैं। और कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर खेलों के मैदान आबाद हो जाएं, वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, इस तरह की रेसें हों, कोई भी खेल हो, तो उसके अस्पताल जो हैं वो वीरान हुआ करते हैं। तो क्या आइंदा भी इस तरह की रेस और दौड़ें जो हैं वो होनी चाहिए, और आप इसके बारे में क्या राय देते हैं, ज़रूर अपना जो रद्द-ए-अमल है वो बयान कीजिएगा। पाकिस्तान की कुछ खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। उसमें अलीमा खान ने जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि एजेंसियां अडयाला जेल के अंदर जाने वाले मीडिया नुमाइंदों को कंट्रोल करती हैं और अपनी मर्जी के बयान जारी करवा देती हैं। अलीमा खान ने यह इल्ज़ाम आयद किया है। इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका, और पाकिस्तान में आकर क़यादत करने से रोका है। खान के बेटे ज़रूर पाकिस्तान आएंगे, वो नडार बाप के नडार बेटे हैं। अलीमा खान कहती हैं कि अडयाला जेल के सुपरडेंट इमरान खान को उमर अयूब ये कहते हैं कि अडयाला जेल के सुपरडेंट इमरान खान को अजियत दे रहे हैं। सुपरडेंट अडयाला जेल याद रखें कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, बड़े बड़े अफसरान को मैंने रोते और बाद में पैर पकड़ते देखा है। उमर अयूब जो हैं वो धमकी दे रहे हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं। इमरान खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त किससे चाहिए? अपनी माँ से, जो जमाइमा खान है, उन्होंने इजाज़त दे दी। दूसरी इजाज़त किससे चाहिए? जो जेल में इमरान खान साहब बैठे हैं उनसे, उन्होंने भी इजाज़त दे दी। रोका किस चीज़ से? कि आप क़यादत नहीं करोगे, कोई मेरे ख़ानदान से पार्टी की वरासत को, इसको वरासत समझते हुए ऐसे नहीं करेगा। ताहम माँ बाप से इजाज़त मिल गई, अब इजाज़त किससे चाहिए? वो है रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या वो इनको वीज़ा देंगे? शनाख्ती कार्ड उनके हैं ओवरसीज़, चूँकि वो ड्यूल नेशनल हैं, और अगर वीज़ा देगी तो फिर वो आएंगे। अगर वो नहीं आते तो फिर तो आप कहें वो बुज़दिल हैं, वो नाकाम हैं, वो बेरहम हैं, उनको अब्बा की कोई फ़िक्र नहीं। जब रियासती वीज़ा नहीं देगी तो फिर वो आएंगी कैसे? ये तो बड़ा अहम सवाल है। तो अलीमा खान ने ये बात जो है वो वाज़ह की है कि इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, बल्कि क़यादत करने से रोका है और सियासी मामलात से दूर रखा है। खान के बेटे ज़रूर पाकिस्तान आएंगे, वो नडार बाप के नडार बेटे हैं। तो अब देखते हैं कि वो कब आएंगे, और तब ही आएंगे जब उनको वीज़ा मिलेगा। तो वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ना उन्होंने पहले आना था, ना इमरान खान के बेटे अब आएंगे और ना ही आइंदा आएंगे। लेकिन वीज़ा दीजिए, फिर वो ना आए तो फिर आप कोई भी इमरान खान की सपोर्ट ना कीजिए, क्योंकि अगर उसके अपने हकीकी बेटे इमरान खान साहब के नहीं आ रहे तो बाकी किसी को क्या पड़ी, किसी के हवाले से अगर बेटे ही खड़े ना हो सकें, लेकिन वो आएंगे, वो नडार बाप के नडार बेटे हैं। यहाँ देखिए, खैबर पख्तूनख्वा एक लंबे अरसे से फिर से ज़्यादा दहशत गर्दी की ज़द में है।
پختونوں کے ساتھ کس نوعیت کا جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. یہاں گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات ہو رہی ہے. ملک کے اندر اداروں کے اندر ایسے گروپس اور ایسی چیزیں بن چکی ہیں کہ جو غلط لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ KPK پاکستان کا حصہ ہے. بلوچستان، کوئٹہ، یہ جتنی بھی جگہ ہیں یہاں پہ ہماری رٹ قائم کیوں نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے؟ ہمارے کیا عوام تعاون نہیں کرتے؟ کیا ہم خود وہاں پہ امن نہیں ہونے دے رہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں باجوڑ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن سربکف کا آغاز باجوڑ میں باضابطہ طور پر کر دیا گیا ہے. اس کا آغاز جو کہ 31 جولائی تک جاری رہے گا یہ آپریشن، اور ذرائع کے مطابق اس آپریشن کا مقصد علاقے میں ان عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہے جو امن و امان کو تباہ کر رہے ہیں اور امن و امان کی بحالی چاہتے ہیں. آپریشن کے سلسلے میں 16 علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جو روزانہ صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک مؤثر رہے گا. اس دوران کسی بھی فرد کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. علاقہ مکینوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی اداروں سے تعاون کریں اور غیر ضروری نقل اور حرکت سے گریز کریں. حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے ہیلپ لائن فعال کر دی گئی ہیں. آج آپریشن کا دوسرا روز ہے. باجوڑ میں آپریشن کے خلاف احتجاج جاری ہے. لوگ اس جنگ سے جدل سے دور بھاگنا چاہ رہے ہیں مگر یہ جنگ ان پر زبردستی مسلط کی جا رہی ہے. آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ کس طرح سے جو بھارت ہے اس نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا. اب ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ KPK میں کرفیو نافذ ہو گیا. عوام جو ہیں وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ایک بچی کی جان چلی گئی اپنی ہی فورسز سے، یقیناً جو فائرنگ ہوئی تو اس کا انصاف لینے کے لیے چند درجن لوگوں نے احتجاج کیا، سڑک بند کر دی اور پھر جو ایک بچی کی موت کے اوپر احتجاج کر رہے تھے انہی بندوں کو سرے عام کھلے عام گولیاں مار کے 6 اور بندوں کی جان لے لی گئی. یہ کرفیو کا نافذ کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا ایسے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس جنگ کو آہستہ آہستہ لڑیے، چیزیں کیجیے، عوام کی مدد اور منشا جو ہے اس میں شامل کریں. جب تک عوام آپ کی حمایت نہیں کریں گے، ان کی حمایت، ان کا تعاون شامل نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی فوج تو جنگ جیت نہیں سکتی. تو آپ عوام کی مرضیوں کے برخلاف جا کے کرفیو نافذ کر کے یہ جنگ کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کیسے جیتیں گے؟ الٹا ایسی جنگ آپ لڑ رہے ہیں اور اس عوام کے لیے لڑ رہے ہیں کہ عوام اس جنگ کے لڑنے کے اوپر وہ اختلاف رکھتی ہے. تو عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، انہیں شعور دیجیے، انہیں اپنی بات کے حوالے سے کنونس کیجیے، پھر آگے بڑھیے، پھر عوام کا ساتھ حاصل ہوگا تو آپ یہ جنگ بھی جیت جائیں گے. بصورت دیگر آپ عوام کی بہتری کے لیے اور امن و امان کے لیے جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں جو 31 جولائی تک جاری اور ساری رہے گا، تو اوپر سے وہی عوام اسی آپریشن کے خلاف ہیں. تو یہ بہت بڑا کھلا تضاد ہے. دنیا کی کس جگہ کے اوپر زلزلہ آ چکا ہے اور سونامی، سیلاب آنے کا خدشہ ہے. ایک تو پاکستان کے اندر سیلاب آئے ہیں، زلزلہ جو ہے وہ روس میں آیا ہے اور سونامی کا بھی خدشہ ہے. اور روس میں 8.8 کا شدید ترین زلزلہ، عمارتیں لرز اٹھی، سمندروں کی لہروں میں تیزی اور سونامی کا خطرہ بھی ظاہر کیا گیا. تاہم اس اہم ترین زلزلے کے بعد کسی بھی جانی نقصان کی جو اطلاعات ہیں وہ موصول نہیں ہوئی. دوسری جانب پاکستان میں عمارتوں کا انفراسٹرکچر اور اس طرز پر ہے کہ اس شدت کا زلزلہ ایک عظیم سانحے کا باعث بن سکتا ہے اور حکومت اور عام لوگوں سے گزارش ہے کہ تعمیرات کو معیاری اور پائیدار بنایا جائے اور اس طرح کی آفتوں سے جو ہے وہ خبردار رہا جائے. چونکہ یہ آپ شروع کیجئے کشمیر سے لے کے، پاکستان سے لے کے، افغانستان سے لے کے، یہ جو پورا بیلٹ ہے رشیا تک، یہ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو وہ یہ پورا ریجن اس کی زد میں آتا ہے. آپ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیجئے جب آزاد کشمیر کے اندر آیا 8 اکتوبر کو، تو وہاں پہ کیا حالات ہوئے تھے. پاکستان ڈیمیج ہوا تھا. اور اگر یہ رشیا کے اندر زلزلہ 8.8% آ سکتا ہے، تو اگر یہ پاکستان میں آیا تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں تو کیا ہوگا. تو اس کے لیے معیاری کام کرنے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. پاکستان کے اندر ایک سیاسی رہنما ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے سربراہ ہیں امیر جماعت اسلامی، اور ان کی اینک جو ہے چشمہ 1 کروڑ روپیہ اس کی قیمت لگی اور پھر یہ بات جو تھی وہ خبر بن گئی. حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان کی اینک جو سٹیج پر بھول گئے تھے، جیسے ہی ان کا خطاب مکمل ہوا تو شیخ عثمان فاروقی ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان نے اچانک اعلان کیا کہ امیر جماعت اسلامی کی اینک کون خریدے گا.
تو عامر محمود چیمہ رکن جماعت سرگودا نے 1,80,00,000 میں اپنے نام کر لی، وہ اینک لے لی اور امیر جماعت اسلامی کو واپس دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ وہ پیسے بھی مل ہو گئے اور پھر اینک جو تھی وہ واپس انہی کو دے دی اور 1,80,00,000 کی اینک ملی۔ یہ بات اچھی اس لیے ہے کہ دیکھیے لوگ اپنی جماعتوں سے، اپنے لیڈر سے، اپنے لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے اس کو اچھا سمجھ کے جو ہے وہ اینک خریدی۔ خیر ایک اور بات نوٹ بھی کر لیں یہاں پہ کہ یہ ایک ایسی اینک ہے جس سے باجوڑ، پارا چنار، بلوچستان، وزیرستان کے مسلمانوں کا حال منظر نظر نہیں آتا، پر فلسطین اور کشمیر کا حال نظر آتا ہے۔ یہ ایک منقولہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، تو اس کو میں کیسے کہوں، جہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں وہاں پہ اس اینک کو چند مخصوص چیزیں نظر آتی ہیں، باقی کچھ نظر نہیں آتا۔ سیلاب متاثرین اور حکومت کی نااہلی کیسی ہے اور خیمہ بستی جو تھی اس کا حال کیسا ہے؟ سیلاب متاثرین جو پاکستان کے اندر ہیں، ان کو اگر دیکھیں جو گلگت بلتستان تک چیزیں ہیں، یہ خیمے کسی باہر سے آئے ہوئے ہجرت زدہ لوگوں کے نہیں بلکہ انہی پہاڑوں کے باسیوں کے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تباہی کے باوجود یہاں حکومتی نمائندے، امدادی ادارے یا کوئی عملی قدم کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف چند دن پہلے اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں عزت و وقار اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی مرضی سے بہترین گھر میں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، جن کے صحن میں بچپن کھیلتا تھا، دیواروں پر وقت کی محنت کا عکس تھا۔ آج وہی لوگ دریا کے قہر کا نشانہ بنے، اپنے گھروں سے محروم ہو کر خیموں میں پناہ لینے پر مجبور کہ ان کی مدد جو ہے وہ کی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون ان کی مدد کرے گا اور کون ان کی مدد نہیں کرے گا، اور کس طرح کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ یہ آج کا گورکھ دندہ تھا، لیکن یہاں پہ جمشید دستی کی جو ایک خبر ہے وہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ جمشید دستی جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، عدالت نے ان کو بحال کر دیا ہے، اور ہائی کورٹ جو لاہور ہے اس نے کہا کہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر اور میرے حلقے میں الیکشن رکوا دیا گیا تھا جو وہ جمشید دستی کے بقول اس فیصلے سے عدلیہ کا وقار بلند ہوا، اور امید ہے کہ ہمیں آگے بھی انصاف ملے گا۔ جمشید دستی جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔